میں آ کر سرکار کو قتل کرنے کے لیے اس غار سور کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ کہافہ کی تلوار ہم تک پہنچنے والی ہے۔ عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ اب کیا کیا جائے؟ کہافہ تو ہمارے پاس آ گیا، سراقہ نے ہم کو گھیرنے کا مشن بنا لیا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے تلقین دی، ارشاد فرمایا اے میرے یار، رب ہمارے ساتھ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں پروردگار تو اپنی رحیمی کریمی سے اس سراقہ کے گھوڑے کو جکڑ، زمین فوراً حضرت سراقہ کے گھوڑے کو جکڑ لیتی ہے۔ اور سراقہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ پورے پیر گھوڑے کے زمین میں دھس گئے۔ اب گریہ بازاری کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جس مشن سے آیا تھا میں اس مشن کو اپنے واپس لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ المختصر 3 مرتبہ سراقہ نے یہی کوشش کی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رکھنے والا، حفاظت فرمانے والا رب تھا۔ مصطفیٰ یہی مسکراتے رہے، فرماتے رہے اے میرے یار غار، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری زندگی کی حفاظت کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ تو جب ہم اللہ کی جانب اپنی زندگی سونپ دیں گے تو پروردگار عالم ہماری زندگی کو کھلانے پلانے کی ہر چیز کی ذمہ داری ہمارا رب لے لے گا۔ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں بندے کا ہو جاتا ہوں۔ بندہ جب میرا ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی بھی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی گل باقی نہ رہے گا، نہ چمک رہ جائے گا، پرد رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور عدل شوکم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفر رہ جائے گا۔ حضرات محترم، ہم تمام مسلمانوں کو غور و فکر کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کی سروس کرنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام مسلمانوں کو متحد اور ایمان کو بیدار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور دین کے بارے میں جو کچھ ہو سکے، چاہے درمن سخنن حاضری اور وقت سے جس طریقے سے ہو سکے قربانی دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو پروردگار عالم دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ سبھی لوگ ایک زبان ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جمع کے ساتھ یعنی اپنے آپ کو جمع کر لو، ایسے ذی علم ماہر فن علم گو حضرات کو بھی جمع کرو، حاضرین و ناظرین میں چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو، سب کو جمع کر کے پھر ایک زبان ہو کر میری بارگاہ میں آواز اٹھاؤ تو میں تمہاری آواز کو سننے کو ملے۔ آج اس میٹنگ میں یہی الحمدللہ جب سے اسٹارٹ کی گئی ہے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو جگائیں، ایمان کو بیدار کریں۔ تو ایمان بیدار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو ہم خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر پوچھ لیں کہ حضور کے ایمان کا اصل مشن کیا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ہمارے دل کے اندر لالچ و طمع ہوگی تو وہ مشن ہمارا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دل کے اندر ایک خضوع اور خشوع ہوتا ہے جو کیفیت کا نام ہے، رب اس سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ہم اور آپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے بغیر کام کیے اور رب کی بارگاہ میں معلوضہ پیش کرتا ہے تو میری نظر میں احمق ہے، اور کام کرنے کے بعد میں بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر تکبر کرتا ہے اپنے عمل پر۔ تو اب محنت نہ کرے بھی مانگ سکتا اور محنت کر کے بھی نہیں مانگ سکتا، وجہ کیا ہے؟ تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، سنی مسلمان، غور کرو کہ تمہارا عمل بارگاہ پروردگار عالم میں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کو تم جب
سے بجا لاؤ گے تو اپنے اصل مقام تک پہنچ نہیں پاؤ گے، تمہاری دعا منزل مقصود تک پہنچ جائے، سبحان اللہ، کیونکہ پہنچنا تمہارا کام ہے اور تمہاری پریشانیوں کو حل کرنا پروردگار کا کام ہے۔ بے شک، بس تم مشن یہ بنا لو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے ہیں، تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ رب کی رحمت یہ جو ہم وقت ہم چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہماری اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک قدم بھی بڑھا سکیں۔ بے شک، یہ رب کا کروڑوں احسان ہے کہ بس تم مشن یہ بنا لو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے ہیں، تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ رب کی رحمت یہ جو ہم وقت ہم چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہماری اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک قدم بھی بڑھا سکیں۔ یہ رب کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم اور آپ صبح سے شام تک ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن اگر رحمت پروردگار ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، لیکن ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور ہمیں ہر ایک اعتبار سے ہمارے کام میں ہماری مدد بھی فرما رہا ہے۔ بے شک، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار سور کے اندر کفار کے سازشوں سے، مشن سے چھپ گئے تھے، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر قرآن بھی شہادت دے رہا تھا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے یار کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اے میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا پروردگار ساتھ میں ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی، یہاں تک کہ اگر رب کا حکم نہ ہو تو یہ پہاڑ بھی ہمیں اندر لے جائے گا اور ہمیں جگہ دیتا ہوا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے ظالم آئے، حضرت قحافہ لالچ میں آ کر سرکار کو قتل کرنے کے لیے اس غار سور کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ قحافہ کی تلوار ہم تک پہنچنے والی ہے۔ عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ قحافہ تو ہمارے پاس آ گیا، سراقہ نے ہم کو گھیرنے کا مشن بنا لیا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے تلقین دی، ارشاد فرمایا، اے میرے یار، رب ہمارے ساتھ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں، پروردگار تو اپنی رحیمی کریمی سے اس سراقہ کے گھوڑے کو جکڑ، زمین فوراً حضرت سراقہ کے گھوڑے کو جکڑ لیتی ہے، اور سراقہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ پورے پیر گھوڑے کے زمین میں دھس گئے۔ اب گریا بازاری کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جس مشن سے آیا تھا میں اس مشن کو اپنے واپس لیتا ہوں، یہاں تک کہ